وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس نے کہا اچھا دیکھ لے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو نے مجھے روز قیامت تک کی مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو ضرور قابو میں کر لوں گا سوا چند لوگوں کے۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا۔ فرمایا چلا جا ان میں سے جنہوں نے تیری پیروی کی تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے، پوری پوری سزا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ تو ان میں سے جن کو اپنی آواز کے ساتھ پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ چڑھائی کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، بے شک میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور آپ کے لیے آپ کا رب کافی کارساز ہے۔ تو آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 سے 65 تک کا بیان ہے، اور یہ جو 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان کی بہت ہی تفصیل سے ان کا بیان پہلے گزر چکا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے 37 تک اس کا بہت تفصیل سے بیان گزرا۔ آپ اس کو تفسیر قرآن، تفسیر محسن کے اندر آپ اس میں سرچ کر آپ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے 25 تک اس کا بہت تفصیل سے بیان گزرا۔ جس چیز کے اوپر ابھی گفتگو یا آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ الحجر آیت نمبر 26 سے 44 تک اس کا تفصیل سے بیان ان مختلف صورتوں کے اندر گزر چکا ہے، جن سے یہاں اس کو بہت ہی سمرائز کر کے اس کا خلاصہ یا کرکس، کیونکہ پہلے ان آیات کے اوپر اتنی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، وہ آپ ان جگہوں کے اوپر جن آیات کے میں نے ریفرنس دیے آپ ان صورتوں کی
تفسیر کو نکال کر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. تفسیر محسن کو آپ سرچ کریں گے تو اس میں آ جائے گا. تو یہ جو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کو چھوڑ کر سب نے سجدہ کیا. اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. اور یہ جن آیات کا میں نے پیچھے ریفرنس دیا سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف اور سورۃ الحجر کی آیات، ان میں اس مٹی کا بھی ذکر میں تفصیل سے کر چکا ہوں کہ اس مٹی کی حیت یا کیفیت کیا تھی جن سی یہ. اچھا، پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کی طرف سے پہنچنے والی مشقتوں، تکلیفوں کا ذکر فرمایا تھا، یا اس وقت کے جو اہل زمانہ تھے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کا یا مشقتوں کا ذکر فرمایا تھا. اب یہاں اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو سابقہ انبیاء گزرے ہیں ان کے اہل زمانہ کی بھی ایسی ہی روش رہی ہے. اس وقت کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا چلا ہے. اور ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں سب سے پہلے مقرب انسان ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے مقرب بندے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کی طرف سے کیسی سخت مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑی حضرت آدم علیہ السلام کو. ایک وجہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ان سے صرف تکبر اور حسد کی وجہ سے جھگڑا کیا اور طرح طرح کے طعن اور شبہات وہ کرتے تھے، اور اس تکبر کی وجہ سے یہ لوگ بھی ایمان سے محروم رہے. جیسے کہ ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے جو ان سے تکبر کہ اس جگہ پر چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو نبوت اور بلند درجہ ملنے پر آپ سے بھی حسد کیا گیا جو ان سے. تو اصل چیز یہ ہے کہ تکبر اور حسد نے ہی ابلیس کو ایمان کی دنیا میں سے نکال کر کفر کی دنیا میں داخل کر دیا، تکبر اور حسد کی وجہ سے. اور مخلوق کے اندر تکبر اور حسد جو ہے یہ بہت پرانا مرض ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے یہ تکبر اور حسد یہ تب سے چلتا چلا آ رہا ہے. تو معلوم ہوا اب اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بھئی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا ماں سوائے شیطان نے. حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور تکبر کی وجہ سے کہ بھئی میں تو یہ ہوں اور یہ ایک جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا. تکبر اور غرور، اور اس تکبر اور غرور کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا. اس لیے کہ میری پیدائش تو اب مجھے تو آگ سے بنایا گیا، اور میں چونکہ آگ سے بنایا گیا ہوں تو اس کا خیال تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ میرے سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے. اس لیے میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. بہرحال آگے فرمایا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. کہنے لگا بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا ہے، اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ
اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا، میں اس کی اولاد کو پیس کے رکھ دوں گا، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا۔ یعنی جس کو تو نے میرے اوپر معزز بنایا، جس کو تو نے میرے پر فضیلت دی ہے، حالانکہ وہ مٹی سے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اور اس کو سجدہ کرایا، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا، پیس دوں گا، اس کو ان کا وہ حال کروں گا۔ تو سوائے ان چند لوگوں کے، ہاں ماں سوائے ان چند لوگوں کے جنہیں اللہ بچائے اور محفوظ رکھے، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء اور اولیاء، اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اب شیطان کی اس گفتگو کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ اللہ نے فرمایا چلا جا، دفع ہو جا، جو ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، جس کا تو مجھے ایک دھمکی دے رہا ہے، جو تیری پیروی کرے گا، تیرے ساتھ ان کو بھی جہنم سے بھر دوں گا، جہنم سے بھر دوں گا، کیونکہ یہ بے ادبی اور گستاخی کی انتہا تھی، اسی لیے اس پر قیامت تک کے لیے لعنت فرمائی گئی۔ گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، بے ادبی اور گستاخی یہ ابلیس کا کام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، بزرگوں کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والے کے اوپر لعنت مسلط کر دی جاتی ہے۔ تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ آگے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِظْهُمْ وَمَا يَعِظُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا۔ اور اب تو یہ کر، تو اپنی آواز کے ذریعے جیسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اللہ نے فرمایا، اور جن کا تو مجھے دھمکی دے رہے نا کہ تو ان کو پیس دے گا اور ان کو گمراہ کرے گا، اس لیے کہ میں نے تجھے کہا ہے کہ آدم کو سجدہ کر، اور تیرے وجود میں یہ تکبر اور غرور کہ میں آگ سے بنا ہوں اور میں افضل اور اعلیٰ ہوں، اور آدم افضل اور اعلیٰ نہیں ہے کیونکہ مٹی سے بنائے گئے۔ تو اپنی آواز کے ذریعے جیسے پھسلا سکتا ہے پھسلا، اور ان پر اپنے سواروں کو اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے ان کے اوپر، اپنے سواروں کے ذریعے، اپنے پیادوں کے ذریعے، اور مالوں اور اولاد میں تم ان کا شریک ہو جا، ان کے مالوں میں بھی ان کا شریک ہو جا، ان کی اولاد میں بھی ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے، تیرے وعدے ان سے دھوکے کے ہی ہوں گے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ان میں سے جو لوگ تیرے نقش قدم پر چلیں گے، سب کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا، کیونکہ ان کے وجود میں تیرے ہی وجود کا تکبر اور غرور موجود ہوگا، سب کو ڈال دوں گا اس کے اندر، وہ بھی تیرے ہی طرح بے ادب اور گستاخ ہوں گے۔ اب شیطان کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ تم میری بارگاہ سے نکل جا، تجھے قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے، اور یاد رکھ کہ جو تو تیری پیروی کرے گا اس سے جہنم، تیرے ساتھ اس کو بھی جہنم کی پوری سزا ملے گی اس کو جن سے۔ اور مزید فرمایا
کہ اب تو اپنی آواز کے ساتھ جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور تو اپنے سواروں کے ساتھ بھی اور اپنے پیادوں کے ساتھ بھی ان پر چڑھائی کر دے، یعنی اپنے تمام چالاکیاں، مکاریاں، مکر اور فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر، تجھے مہلت دی جاتی ہے، تجھے مہلت دی جاتی ہے، کیونکہ ان بے ادبوں اور گستاخوں کو مہلت دی جاتی ہے تاکہ یہ اپنی گناہ اور سرکشی میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں اور لوگوں کو اپنی باتوں کے اندر بے وقوف بنائیں۔ تو تجھے مہلت دی جاتی ہے، گناہ کروا ان سے اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کا ساتھی بن جا، ان کا پارٹنر بن جا، اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اصل میں جو اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا نا، اب تو ان کو پھسلا، یعنی تو ان کے دلوں میں جو وسوسے ڈالنا چاہتا ہے ڈال، ان کو جس طریقے سے بھی گناہ کی طرف لانا چاہتا ہے گناہ کر کے لا، اور جس طریقے سے بھی تو اپنی چالاکی اور مکاری سے ان لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں تو بے ادب اور گستاخ تھا ہی نہیں، تو دکھا، تیرا کام ہی یہی ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اب اس سے یہ بھی مراد ہے ان کو گانے بجانے کی طرف لے کر آ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو آواز اللہ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ بھی شیطانی آواز ہے، یعنی ہر بات آپ کی وہ جو اللہ کے احکامات کے دائرہ اس کے احاطے، اس کے سرکل میں آتی ہو، اور ان کے مال میں بھی، ان کی اولاد میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جا، یعنی جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو، اس کا مطلب ہے ابلیس اس میں شامل ہے۔ جس طریقے سے بھی حرام کا مال کمایا، زکوٰۃ نہیں دی، سود پر پیسہ لے لیا، یا کسی اور طریقے سے حرام کا مال کمایا، اس میں بھی، یعنی تو اس کے اندر ان کے مال میں بھی ان کے ساتھ ان کا ساتھی بن جا، ان کی اولاد میں بھی کوئی ایسے ناجائز کام کر اولاد جو ان سے یہ پیدا کی، تو یہ بھی تیری ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے۔ ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب تو کر، اب تو جو کرنا چاہتا ہے کر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قابو نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ہاں، جو تیرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو تیری بات کو سننے والے ہیں، جو تو نے کیا بزرگوں کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی، جو تیرے نقش قدم پر چلنے والے، تو ان کو پھسلا، ان کی اولاد اور ان کے مال میں تم کا ساتھی بن جا، تم سب کو جہنم میں ایک ساتھ بھروں گا۔ ہاں، مگر ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ان پر تیرا کوئی قابو نہیں، تیرے بس میں ہی نہیں ہے کہ تو ان کو پھسلا سکے، تو ان کو جو پیسنے کی بات کر رہا ہے، گمراہ کرنے کی، تو ان کو غلط راستہ دکھا سکے، تیرے بس میں نہیں ہے، تو ان تک تیری رسائی نہیں ہے میرے من تک۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ تو اللہ نے ابلیس سے فرمایا کہ تجھے مہلت بھی دی گئی اور تجھے اختیار بھی دیا گیا، میری مخلوق کو گمراہ کر اور اپنے جال میں پھنسا، مگر جو میرے بندے ہیں، جن پر میرا فضل ہے، جن پر میرا کرم ہے، جن پر میری نگاہ ہے، جن کو میں نے قبول کیا،
جن کو میں نے اپنی دوستی اور ولایت میں داخل کیا، وہ میری حفاظت میں ہیں، ان تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ تیرے مکر اور فریب اور تیری چالاکیاں اور مکاریاں ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں، اور اولیاء عظام جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ انبیاء تو رکھے ہی معصوم گئے ہیں، اور اولیاء کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا ہے۔ تو چونکہ اولیاء کرام بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، بے شک جو میرے ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے، ان پر تیرا کوئی بس نہیں ہے، اور تیرا رب کافی کار ساز ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔